اس طرح حسین کے ذریعے مجھے پہچانو، پھر دیکھو تم ایک شریف انسان کہلاؤ گے. سوسائٹی میں اگر تمہاری عزت نہیں ہوگی تو انسلٹ بھی نہیں ہوگی. بس یہ چیزیں ہم کو فرش اعضاء سے مل رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں. اب یہ کہ کچھ نہ کچھ اگر مخالفت نہ ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ حسین سے اور حسین کے چاہنے والوں سے حسد کرنے والے شاید ختم ہو گئے ہیں. تھوڑا بہت تو چلتا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہے کوئی کہہ لینے دیجیے، ہر ایک کی بات پر برا بھی نہیں ماننا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کہہ کون رہا ہے. اگر وہ اپنی ذات سے کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے شجرے سے بول رہا ہے تو اس سے شکایت نہیں ہے. یہ بھی تو مسئلہ ہے. کچھ لوگ نئے نئے شیعہ ہوئے ہیں، اب وہ کہیں گئے، وہاں رہے، وہاں سے دیکھ کے آئے، جو وہاں ہوتا ہے اس کو سمجھے کہ صحیح ہے، جو وہاں نہیں ہوتا اس کو سمجھے غلط ہے. اب ایک وہ چلیے کہ شیعہ مذہب میں تو بہت کچھ ہندوانہ پن آ گیا ہے. میں ہندوستان میں رہیں گے تو ہندوؤں کا اثر تو قبول کریں گے. مرچیں کھاتے ہیں، ہندو مرچیں کھتا ہے تو کیا ہم مرچیں نہ کھائیں؟ ہندو روٹی کھاتے ہیں تو کیا ہم روٹی نہ کھائیں؟ ہندو آلو اروی بیگن کھاتا ہے تو کیا ہم آلو اروی بیگن اس لیے نہ کھائیں کہ ہندو کھاتا ہے؟ خواہ مخواہ ہندوستان سیکولر ملک ہے، یہاں کہاں آپ اسلامی ڈھول بجانے چلے آئے؟ کسی اسلامی ملک میں رہیے آرام سے اور وہاں اسلام کی تبلیغ کیجیے. یہاں تو ہر ایک کو اپنے مذہب کی بات کہنے کی آزادی ہے. بس میں اپنی گفتگو کو زیادہ وقت میں نے آپ کا لے رہا ہوں. کل بھی محسوس کیا تھا زیادہ بول گیا شاید، اور آج بھی ایسے ہی ہوا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ذہنوں میں بچوں کے ڈال دینا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے ہمارا وجود اس وقت جو ہے اور پرانا زمانہ جو گزر چکا ہے بنی امیہ کا، بنی عباس کا، اس کو دیکھتے وقت، اس کے بعد ترکی کے بادشاہوں کا، اس کے بعد تغلق پیریڈ، لودھی پیریڈ، اس کے علاوہ مغل پیریڈ، جو مظالم عزاداری کرنے والوں پر ہو چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو عزاداری کی نعمت بہت سکون و آسانی سے ملی ہوئی ہے. اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے. اور جو بھی آپ کو لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے جو بھی آپ سے کہا جا رہا ہے اس کو آپ دل کی گہرائی سے قبول کر لیجیے. خواہ مخواہ یعنی کسی سے الجھنے سے کیا فائدہ ہے؟ پڑھتی ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام اس طرح سے کیجیے تو اسی طرح سے کیجیے. ہندوستان میں لیفٹ سائڈ میں ٹریفک چلتا ہے تو لیفٹ سائڈ میں چلیے، رائٹ سائڈ میں چلنے میں خدا نخواستہ ٹکراؤ ہوگا، کم سے کم چالان ہوگا، ورنہ جان بھی جا سکتی ہے. تو اپنے ملک کے قانون کا احترام، ہر جگہ جہاں جہاں آزادار ہیں انہیں اپنے اپنے ملک کا قانون کا احترام کرنا چاہیے. کوئی خلاف قانون اگر آپ کے اوپر کوئی بات عائد کی جا رہی ہے تو ذمہ دار لوگ خود ان لوگوں سے بات کر لیں گے کہ جو ذمہ دار ہیں اور ناواقفیت میں کوئی بات خلاف قانون کہہ رہے ہیں. بس اس گفتگو کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ قانون کے احترام کا نام ہے حسینیت، قانون کی خلاف ورزی کا نام ہے یزیدیت. دین محمد کے قوانین کو حسین بچا رہے تھے اور دین محمدی کے قوانین کو یزید نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا. جتنی چیزیں اسلام میں حرام تھیں، جو شراب سے شروع ہو کے کہیں تک کے بھی جاتی ہیں، وہ سب چیزیں یزید کے لیے جائز تھیں. اور جو چیزیں اسلام میں مستحب و مکروہ تھیں وہ حسین کے جو خاص لوگ تھے ان کے مزاج میں مستحبات و مکروہات بھی اتنے زیادہ شامل تھے کہ ان کو ان کی عبادتوں کی وجہ سے، ان کو ان کے نیکی کی وجہ سے، ان کو ان کے تقوی کی وجہ سے بخوبی پہچان لیا جاتا تھا. عزیزو، امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے 28ویں رجب کو.
ذرا غور کیجیے گا. مکہ مکرمہ میں رکے رہے کہ حج. اب میں یہاں پہ ایک بہت سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں. اگر حسین نے حج کا ارادہ یہ کر لیا ہوتا کہ مجھے تو حج کرنا ہی ہے، اور اتنی سی بات عباس سے کہہ دیتے کہ بھیا عباس مجھے حج کرنا ہے، تو پھر جو احراموں میں تلواریں چھپائے ہوئے آئے تھے ایک بھی خانہ کعبہ کیا مکہ مکرمہ میں نظر نہ آتا. حج کو عمرے سے بدل کے حسین نے بتا دیا کہ اپنے باپ کے مولد کو چھوڑ دوں گا مگر صبر کی آخری حد دکھا دوں گا. خدا ان پر لعنت کر رہا ہے اور مزید لعنت کرتا رہے جنہوں نے حسین کو حج نہیں کرنے دیا. حسین مکہ چھوڑ کے روانہ ہوئے اور منظر ثعلبیہ پر حسین موجود تھے. کوفے کی طرف سے ایک ناقہ سوار آ رہا تھا. کہا عباس علی اکبر دیکھو کوفے کی طرف سے غبار اٹھ رہا ہے، شاید کوئی سوار آ رہا ہے، تو اس کو بلاؤ، اس سے بھائی مسلم اپنے عقیل کے بارے میں پوچھے، مسلم کی کوئی خبر نہیں ملی. حضرت عباس جناب ایک پر گئے، اس کو بلا سر پر ہاتھ رکھا. بنی ہاشم کے گھر کی بچی ہے، گھر کے طور طریقوں سے واقف ہے. 4 برس کے سنے تو کیا ہوا، ایک بچی تڑپ کے گود سے نکلی. کہا میرا بابا کہاں ہے؟ کہا رقیہ ہماری گود میں بیٹھو. تمہیں اچانک تم نے اپنے بابا کے لیے کیوں پوچھا؟ کہا آپ کا یہ طریقہ یتیم بچیوں اور بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا میرا بابا مارا گیا؟ حسین نے ایک جملہ کہا اور سامنے سکینہ بھی کھڑی ہے. حسین نے کہا رقیہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے کو یتیم نہ سمجھنا. میں نے یہاں تک کہ مجلس پڑھ لی، بات مکمل ہو گئی. چند جملے سنیے. روز عاشور گزر گیا، قیدیوں کا قافلہ کوفے کے دروازے پر. ایک مرتبہ جناب رقیہ کی نظر کوفے کے دروازے پر پڑی. دیکھا جناب مسلم کا کٹا ہوا سر سامنے موجود ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھی، اے بہن سکینہ ہم لوگوں کے ہاتھ بندھے اور ایک دوسرے کے گلے ملتے. تمہارے بابا کے ساتھ نو کے نیزہ پر، میرے بابا کے ساتھ دروازے کو پر آؤ ایک دوسرے کو یتیمی کا مرتا دے لیں. تم میرے بابا کا مرتا دو، میں تمہارے بابا کا مرتا دوں. بدے ہوئے ہاتھوں سے دونوں یتیم بچیوں نے ایک دوسرے کے بابا کا مرتا دیا. سیعلم الذین ظلموا ایام القلب.
So, I'm Jody Wellman, and I have 1,924 Mondays left to live. I'm dying, and you're dying, and we're all that help us live like we mean it. Question number 1. Do you know how many Mondays you have left to live? Our Mondays highlight whether we're in a groove with life or a rut, right? As Ellen Glasgow says, the only difference between a rut and a grave are the dimensions. With an average life expectancy of 80 years, we get roughly 4,000 Mondays. And whether you have 2,500 to go or only 25, how do you want the rest of your thousands or hundreds or just dozens of weeks left to actually be? Yeah, okay, you might be wondering why we're getting all granular by quantifying our life countdown timers. Researchers call this temporal scarcity, that rare or temporary things are believed to possess greater value. So framing an event like our lives with an expiry date makes it that much more valuable and precious. You know, the idea of living life more fully just isn't as motivating without the shadow of death showing up to highlight all that we have to lose. Life becomes valued to the extent we recognize its impermanence. I know a thing or two about taking life for granted. I squandered 10 years of my life to eating disorders that robbed me of aliveness. I let my fears of inadequacy, of not enoughness, and my desire to control an uncontrollable world get the best of me. So I alternatingly starved and purged a decade of my life away. We all have ways of coping and numbing, right? And they can be healthy until they're not. Until our strategies like drinking a little too much with dinner, night after night, or endlessly doom scrolling through social media, or zoning out for hours on end in front of the TV. These are all slippery slopes that disengage us from the lives we could be living. I can't get the time back that I squandered, but I now see how precious life is, how finite it is, how it's our choice to make the most of the time we're lucky to be above ground. This is why I do the work I do. I'm making up for lost time, and I desperately want us to live squander-free lives. Knowing I have 1,924 weeks left to live, if I play my cards right, well, that sparks an intense desire to do this life justice and get to the end without a whiff of regret. Reminding myself of my inevitable, no way out alive, and maybe even imminent death. Whew. Well, that snaps me to attention. It shines a spotlight on the life I'm living, and it kind of makes me wonder if it's worth dying for. Death motivates me to live. But don't just take my word for it. There's a reason why people who have had brushes with death, like through illnesses or close-call car accidents, falls off roofs, they experience what psychologists call the roar of awakening, the wake-up call of death. They have an outrageous appreciation for their lives. They have a clarity about what really matters, and a clarity about the trivial things that really don't matter anymore. One of my clients from Chicago, Christia, was diagnosed with breast cancer when she was just 37. She beat it twice and emerged through the rubble with this crystal